عزیزان محترم، آج کی رات کیا ہے، اس سے ہم اندازہ کر لے سکتے ہیں کہ ہماری اہل بیت و اطہار سے کیا نسبتیں ہیں۔ آج کا زمانہ اہل بیت و اطہار سے کتنا اپنی نسبتوں کو مضبوط کر رکھا ہے۔ اگر آپ آج کی رات کی نسبت عمومی طور پر اگر عام لوگوں سے پوچھیں گے کہ آج 9 محرم میں کیا ہے، تو وہ لوگ لا علمی کا اظہار کریں گے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان حالات اور ان ایام کی فضیلتیں اور حالات اور واقعات سے واقف ہیں، لیکن بالعموم طور پر اگر آپ کسی سے پوچھیں گے آج کا دن کیا ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ عوام میں اکثر و بیشتر میرا رہنا ہوتا ہے، بہت ہی کم آپ کو مثبت میں جواب ملے گا کہ ہاں ہم کو معلوم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا امت کو تلقین کروائی کہ اے لوگو، تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، تاکید کرو، تلقین کرو، ان کو سکھاؤ کہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب اہل بیت، قراءت القرآن۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عزیزان محترم، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ یہ سب چیزیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بتا رہے ہیں؟ اتنی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ سامنے تو صحابہ تھے، بڑے ادب والے لوگ تھے، لیکن بتایا کس کے لیے جا رہا تھا؟ کن کو بتایا جا رہا تھا؟ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ امت اہل بیت و اطہار سے دور جائے گی، حسنین کریمین سے ان کی نسبتیں کمزور ہوگی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو جان رہے تھے، جان کر بار بار فضائل سنانا بلکہ پریکٹیکل کر کے بتانا۔ بہت کم ایسے فضائل ہوں گے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شان میں کہیں اور وہ خود کر کے بتائیں۔ فضائل بیان تو بہت ہوئے ہیں، بہت سے بزرگان، بہت سے صحابہ اکرام کے ہوئے ہیں، اور بھی اہل بیت و اطہار کے بہت سے شہزادوں کے ہوئے ہیں، شہزادیوں کے ہوئے ہیں، لیکن پریکٹیکلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم لوگوں کے کر کے بتائیں، جس میں حسنین کریمین علیہ السلام جب گھر سے نکل رہے ہیں، امام علی مقام کو جب عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جا رہے ہیں تو اپنے کندھے پہ اپنے شہزادے کو بٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کیا ہے یہ؟ آج ہمارے پاس بھی ہماری اولادیں ہیں، یقین جانو وہ کون؟ ہر باپ اپنے شہزادے سے، اپنے لڑکے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن بتاؤ یہاں پر بھی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اولادیں ہیں، کتنی بار اپنے شہزادوں کو، اپنے لڑکوں کو کندھے پہ بٹھا کر عیدگاہ لے کر گئے، کندھے پہ بٹھا کر کسی دعوت میں لے کے گئے۔ محبت تو ہوتی ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا کچھ اور معیار بتایا کہ حسنین کریمین کو کندھے پہ بٹھا کر کبھی دعوت میں لے کے چلے جا رہے ہیں کسی کے ہاں، کبھی عیدگاہ لے کر جا رہے ہیں، کبھی مسجد میں لے کر جا رہے ہیں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین علی مقام تشریف لا لی، خطبہ رک گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے گئے، اپنے شہزادے کو اٹھا کر لائے، گود میں بٹھا لیے، پھر خطبہ دیے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ محبت تو سب کو ہے، لیکن کوئی ایسا کرتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بارہا اپنی حیات طیبہ میں خطبے دیے ہیں، کبھی عبد الرحمن بن ابوبکر کو کبھی گود میں اٹھایا ہے، وہ بھی تو باپ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا خطبے دیے ہیں اپنے دور خلافت میں، کبھی حضرت عبداللہ بن عمر کو اپنے گود میں اٹھایا ہے۔ اولاد تو سب کی ہوتی ہے، لیکن گود میں کسی کسی کو اٹھایا جاتا ہے، کچھ میسج دینے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، امام علی مقام پشت پر ہیں، سجدہ طویل ہو گیا، بتایا جا رہا ہے۔ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کو اپنے دوش مبارک پر سواری کرا رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ وہ شہزادہ ہے جو ایمان کا مرکز ہے۔ اگر
نبوت کے کندھوں پر اگر کوئی سواری کر سکتا ہے تو وہ صرف امام حسین کا حق ہے، امام حسن کا حق ہے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تلقین فرما رہے ہیں کہ اپنی نسبتوں کو مضبوط رکھو ان سے۔ ممبر پر اپنے خطبے کو موقوف کر کر ان کو جا کر اٹھا کر لانا بتا رہے ہیں کہ یہ اس خطبے سے اعلیٰ ہیں، نماز کو طویل کر کر بتا رہے ہیں کہ یہ نماز سے اعلیٰ ہیں۔ عزیزان محترم، کہا کیا بتاؤں میں امام علی مقام کی فضیلت، یہ شب فضیلتوں کی نہیں بلکہ ہماری نسبتیں ان سے مضبوط کرنے کی ہے۔ یہی ایام ہیں جو ان کو یاد کر کر ہم ان کی بارگاہوں میں اپنی نسبتوں کو پیش کر سکتے ہیں، ہماری غلامیوں کو ان کی بارگاہوں میں پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس در افسوس، ایمان سے بتائیں کہ ہماری نسبتیں کتنی اہل بیت و اطہار سے مضبوط ہیں۔ ہم سال میں کتنی بار اہل بیت و اطہار کی یاد منایا کرتے ہیں، کتنی بار ان کے ایام کو منایا کرتے ہیں، کتنی بار ہم ان سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ نہ ان کے ایام ہم کو یاد ہے، نہ ان کی ولادتیں ہم کو یاد ہے، نہ ان کی شہادتیں یاد ہے، نہ ان کی سیرت یاد ہے، نہ ان کی شہزادے کون ہیں نہ یاد ہے، کچھ نہیں۔ بس کیا بولے تو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ ارے اہل بیت کے چاہنے والے کیسا ہو سکتے؟ زبانی تو دنیا میں کوئی ایسا فرقہ ہی نہیں ہے یہ کہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، انکلوڈنگ خارجی بھی۔ خارجیوں میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہے اہل بیت و اطہار کا کہ اگر ظاہری طور پر اگر کوئی کہہ دے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، وہ تو ایمان سے خارج ہو جاتا۔ تو دنیا میں کوئی ایسا فرقہ بچا ہی نہیں جو ظاہری طور پہ کہہ دے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت سے بغض رکھتے۔ کوئی ماں نے اپنے لال کو جنا ہی نہیں 1400 سال میں کہ ظاہری طور پہ یہ کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے۔ اب باطنی طور پہ تو میجورٹی ملیں گی اس کی، زبان سے کہہ تو رہے ہیں لیکن ایمان سے بتاؤ کتنی بار ان کی ایام کو ہم منایا کر رہے ہیں، کتنی بار ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تکمیل فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کا دامن مت چھوڑو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے تم۔ لیکن کہاں ہے؟ بھلا دیا گیا۔ اس کے ذمہ دار کون؟ عزیزان محترم، بڑا ہی تلخ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا ذمہ دار کون؟ بارہا ہمارے گھروں میں ہم اپنے بچوں کو تربیت کے لیے اساتذہ رکھتے ہیں، کبھی اس نیت سے بھی رکھا کہ میں ایسا اساتذہ رکھوں گا کہ بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت و اطہار کی سیرت بھی بتائے۔ بتاؤ ایسے اپنے جاننے والوں میں کتنے لوگوں کو تم نے پایا ہے کہ اس نیت سے اساتذہ کو رکھے، اس نیت سے بچوں کی تربیت کرے، اس نیت سے بچے کو مسجد کو بھیجے کہ جا کر اہل بیت و اطہار کی محبت سیکھے۔ عزیزان محترم، یہی تو ایمان تھا، ایمان کی اعلیٰ نفوس۔ صحابہ اکرام سے پوچھو ایمان کیا تھا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ میرے صحابہ کا ہے۔ اب صحابہ سے پوچھو بہترین زمانے والے ہیں؟ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا ہے۔ اب صحابہ میں سب سے اعلیٰ درجے کے صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد سب سے بہترین زمانہ آپ کا زمانہ ہوگا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ جب تک علی اس زمانہ میں موجود ہو۔ سب سے بہترین زمانے والے کہہ رہے ہیں، سب سے بہترین زمانے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدہ سنا دیا تھا کہ سب سے بہترین زمانہ عمر تمہارا ہے، اور اس زمانے والے کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زمین پر رکھ جس وقت تک علی اس زمین پر ہو، مجھے اس وقت تک زندہ نہ رکھ جس وقت علی میرے ساتھ نہ ہو۔ یعنی اہل بیت و اطہار سے وہ نسبتیں تھیں ان کی، جبکہ خیر القرون والے زمانے میں، سب سے بہترین زمانے میں رہنے کے باوجود اہل بیت کی معیت ان لوگ چاہتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن افسوس آج ہم بھول گئے ہیں ان اہل بیت و اطہار کی محبتوں کو، ان کی نسبتوں کو، ان کے ایام کو۔ اس کے برعکس زمانہ گزر رہا ہے، الٹا، اب الٹی ریل چل رہی ہے، معاملہ الٹا ہی ہو گیا ہے معاملہ پورا۔ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ ایام منائیں گے آپ کے اوپر فتوے لگ جائیں گے، یہ ایام آپ منائیں گے آپ کے اوپر شیعہ کے فتوے لگ جائیں گے، یہ ایام آپ منائیں گے یہ روافض کے فتوے لگ جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ خارجیت نہیں ہے تو ناصبیت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے کو بتاؤ۔ اہل بیت و اطہار کے ایام کو منانے کو اگر کوئی خارجی، کوئی رافضی کہہ رہا ہے، اہل بیت و ایام کی محبت منانے کے، ان کے غم کے منانے کو اگر کوئی شیعہ کہہ رہا ہے، تو یہ ناصبیت نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھ کو بتاؤ۔
ناسبیت کی کوئی اور پہچان ہے تو وہ بھی بتا دو کہ ناسبیت اس کو نہیں اس کو کہتے ہیں، خارجیت اس کو نہیں اس کو کہتے ہیں، بتا دو اس کی تعریف۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو، اہل بیت کے ماننے والوں کو، ان کے ایام منانے والوں کو آپ رفض اور شیعت کے فتوے دے رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ پھر خارجیت اور ناسبیت کی تعریف آپ ہی بیان کر دو کہ رافضی ہوتا کون ہے اور خارجی ہوتا کون ہے، ناسبی ہوتا کون ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ بڑے ہی مادیت والے دور میں ہم گزر رہے ہیں، دن بدن اہل بیت و اطہار سے ہم کو دور کیا جا رہا ہے، دور ہو رہے نہیں ہیں، دور کیا جا رہا ہے۔ آج میں ایک دیکھا ایک سوشل میڈیا پہ ایک تقریر ایک ایسے ہی مولانا کی شہادت امام حسین بیان کرتے کرتے شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو طرف بیان کی۔ پتہ ہے بھائی لوگ شہادت بولتے، یہ شہادت کے علاوہ اور بھی شہادتیں تھیں، کبھی زندگی میں کوئی شہادت کا ذکر ہی نہیں کرتے، لو شہادت امام حسین۔ بلا بدبخت، کس ایام میں کن کا ذکر کر رہا ہے؟ کبھی پوری زندگی میں ایمان سے بتا، کبھی تو نے کیا شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ منایا ہے؟ کبھی نہیں منایا۔ لیکن امام حسین کی جب بات یاد آتی ہے تو اس کو حضرت امیر حمزہ بھی یاد آتے ہیں، اس کو عمر فاروق بھی یاد آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی یاد آتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یاد آتے ہیں، سب کچھ یاد آتے ہیں اس کو۔ کب؟ جب حسین یاد آتے ہیں۔ تو یہ تو بے ایمانی چھوڑو کم سے کم، یہ ملاوٹیں چھوڑو کم سے کم۔ جن کا یوم ہے ان کا یوم مناؤ، جو یوم امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے اس یوم کو حضرت شہادت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مناؤ، جو یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ یوم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مناؤ، جو یوم حضرت امیر معاویہ کا ہے وہ یوم اس یوم کو مناؤ۔ لیکن شہادت امام علی مقام کے یوم میں دوسروں کے تذکرے کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ اپنے اندر کی خارجیت بتانا چاہ رہے ہیں، اپنے اندر کی ناسبیت بتانا چاہ رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے لیے بلا تشبیہ بلا مثال اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، سامنے والا ایک منٹ میں آپ کی بات کو کاٹ کے اگر کوئی دوسری بات کر دے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بات معقول ہوتی ہے لیکن تکلیف دہ ہوتی۔ تو عزیزان محترم، یہ تو تمہاری کوئی اوقات نہیں، تمہاری بات اگر کوئی تعریف کرا تو رکا کے دوسروں کی بات کری تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ امام علی مقام کا مقام ہے جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اپنے کندھوں پہ سواری کرائی، نمازوں کو طویل کرایا، جنت کی سرداری دی، بہت کچھ کیا کیا بیان کریں۔ اور ان کے ذکر میں آپ تمام کی امت کی تمام شہادتیں یاد آ جاتی، تمام جنگیں یاد آ جاتی، تمام فضیلتیں یاد آ جاتی۔ جو ہی یوم عاشورہ آ گیا، پہلے تو منا رہے نہیں، جو منا رہے ہیں تو پھر پورے لوگ یاد آئے تھے، پورا اسلام کے 1,24,000 صحابہ کرام آج کی رات ہی یاد آتے سب کو، کیونکہ امام حسین کی یاد ہے۔ عزیزان محترم، اتنا تو ناانصافی نہ کرو، جن کا یوم ہے ان کے یوم میں ان کی یوم منایا کرو، یہ انصاف ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی یاد مت مناؤ، مناؤ، ہر صحابی رسول کی یاد مناؤ، وقت کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی قربانیاں ہیں۔ لیکن آج امام حسین کی یاد ہے، آج امام حسین کے خانوادے کی یاد ہے، آج امام حسین نے وہ قربانیاں دی ہیں جو تاریخ میں 1400 سال میں کیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دور، پچھلی امتوں میں بھی کوئی شہادت کربلا اور واقعہ کربلا کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ واقعات ہیں اور آپ امت کو کاٹتے جا رہے ہیں اور اہل بیت و اطہار سے دور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ جب بات اہل بیت و اطہار کی زیادہ بات ہوتی ہے، بھائی علی علی کرتے ہیں، پھر کیا کریں؟ جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھایا ہے علی علی کرو، فاروق اعظم نے سکھایا ہے ہم کو علی علی کرو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے علی علی کرو، جا کر ان سے پوچھو کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن آج یہ فتنہ پرور دور میں لوگ ذکر اہل بیت کو شیعت اور رافضیت کی طرف لے جا رہے ہیں، یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی آپ کو پیمانہ بتا رہا ہوں خارجیت اور ناسبیت کا، یہ پیمانہ یاد رکھ لو، اگر کوئی اہل بیت و اطہار کی محبت میں پائے اور اس کو کوئی شیعہ اور رافضی کہے تو وہی ناسبی ہے، وہی خارجی ہے۔ آج پیمانہ ہے اہل بیت کے چاہنے والے کو اگر کوئی رافضی اور ناسبی کہے تو وہی خارجی اور وہی ناسبی ہے۔ عزیزان محترم، خارجی، رافضی اور شیعہ اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، تو اہل بیت کے چاہنے والے کو رافضی نہیں کہتے۔ یہ امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کون صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا رافضی ہے، تم اس کو رافضی بولو۔
لیکن مولا علی مشکل کشا کی شان بیان کرنے والا تم کو رافضی نظر آ رہا، حسن حسین کرنے والا رافضی نظر آ رہا، سید کائنات کا ایام بنانے والا رافضی نظر آ رہا. تو یہ نظر جو ہے تمہاری ناسبیت اور خارجیت والی نظر ہے. تو آج میں تمام لوگوں کو ایک چھوٹا سا پیمانہ دے رہا ہوں کہ یہ پیمانے سے آپ دیکھو، جو اہل بیت کے چاہنے والے کو، یعنی مولا علی علی کرنے والے کو، حسن حسین سید کائنات کرنے والے کو اگر کوئی شیعہ کہہ رہا ہے تو وہی حقیقت میں خارجی اور ناسبی ہے، دوسرا اور کوئی نہیں. اور دنیا کا ہر فرقہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ میں وہابی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ ہوں. شیعہ بھی اپنے آپ کو فخر سے شیعہ بولتے ہیں، لیکن ایک ہی فرقہ ہے جو اب تک چھپ کے بیٹھے ہوا ہے، جو ڈکلیئر نہیں ہوا 1400 سال سے آج تک ڈکلیئر نہیں ہوا، وہ ہے ناسبیت. دنیا میں کوئی آدمی اپنے آپ کو آج تک ناسبی نہیں بولا. قادیانی اپنے آپ کو قادیانی بول لیے، شیعہ اپنے آپ کو شیعہ بول لیے، اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث بول لیے، تبلیغی اپنے آپ کو تبلیغی بول لیے، جماعت اسلامی اپنے آپ کو جماعت اسلامی بول لیے. ہر کوئی اپنے آپ پہ فخری طور پہ بول رہا ہم ہیں، لیکن ایک فرقہ 1400 سال سے ایسا چھپے ہوا ہے جس کا نام ناسبیت ہے. اور وہ کہاں ہے؟ ہم اپنی صفوں میں ڈھونڈنا ہے. اہل سنت اپنی صفوں میں ڈھونڈنا ہے، تبلیغی جماعت اپنی صفوں میں ڈھونڈنا ہے، اہل حدیث اپنی صفوں میں ڈھونڈنا ہے، جماعت اسلامی اپنی صفوں میں ڈھونڈنا ہے، شیعہ اپنی صفوں میں ڈھونڈنا ہے. یہ ناسبیت کا فرقہ کہیں نہ کہیں ہر جگہ کسی نہ کسی لیول پر ہے. کسی کے پاس 1% تو کسی کے پاس 2% تو کسی کے پاس 10%. اور اسی کی مثالیں آج کل نظر آ رہی ہے. زندگی تمام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کمائے، نعت خوانی کے نام پہ کمائے، بڑے بڑے پگڑیاں بنے، کلر کلر کے پگڑیاں بنے، اتنے بڑے بڑے داڑیاں پال لیے. کیونکہ داڑھی پال رہے اس لیے بول رہا ہوں کہ آج تم نے گستاخی کی، اس لیے وہ داڑھی کی بھی تمہارے پاس حرمت نہیں ہے تمہارے پاس، اس لیے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو تکلیف دی ہے تم نے. وہ اویس رضا قادری بدبخت جس نے 7 محرم کو وانٹیڈلی اپنے لڑکی کی شادی رکھتا، کیسا رکھتا عزیزان محترم، لعنت ہے اس کے اوپر. اس دور کا یزید ہے وہ، اس دور کا یزید ہے وہ. کیونکہ اس کو اتنا بھی احساس نہیں کہ کن کے ایام ہے. اہل بیت و اطہار پر 7 محرم سے پانی بند کیا گیا، چھوٹے چھوٹے ننھے شہزادیاں ترس رہی ہیں پانی کے لیے. سکینہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ ترس رہی ہیں پانی کے لیے. حضرت زینب بار بار کہہ رہی ہیں کہ بھائی عباس پانی کا انتظام کرو. خانوادہ بلک رہا ہے پانی کے لیے، اور تم اپنے گھر میں بٹھا کر مہمانوں کو مرغ مسلم کھلا کے اپنی لڑکیوں سے اپنے لڑکیوں کی شادیاں کر رہے ہو. تو میں کہتا ہوں کہ جب 7 محرم کو شادی کریں گے تو یزید نہیں تو کون پیدا ہوں گے پھر؟ تو ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے رہیں گے، ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اپنی صفوں کے اندر رہیں گے. ہم کو جاننا ہے. میں بولنے کا مطلب کسی کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ حرکت کی اس لیے بول رہا ہوں، ورنہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی کسی کو. تو آج یہ بالکل بھیس بدل کے آ رہے ہیں، اور آج یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بھئی شادی کرنے میں کیا ممانعت ہے، شادی کرنے کو کبھی بھی کر سکتے. ہاں بالکل کر سکتے. اپنے والد محترم کی جب انتقال ہوا اس دن بھی کرو، دفنا کیا ہو، سیدھا فنکشن ہال کو جاؤ اس دن رکھو وانٹیڈلی. دیکھیں گے کتنے آپ شریعت کی پابند ہیں نا، آپ اتنے شرح ہیں کہ آپ نے رکھ سکتے. لیکن جب نہیں، جب تک تو 40ویں کا انتظار ہوتا، 10 کا انتظار ہوتا پورے خاندان میں، ہاں اس کے بعد رکھی جاتی. تو تمہارے باپ کا شوق ہو تو اتنا اہتمام، جو کائنات کے شہنشاہ ہیں، ہاں بلکہ دنیا اور آخرت کے شہنشاہ ہیں، اور ان کے جب غم منانے کی بات آئی تو کوئی غم نہیں. کوئی غم منا رہا ہے تو اس کے اوپر ہے اعتراض، کوئی غم میں کالے کپڑے پہن رہا ہے تو اس پہ اعتراض. عزیزان محترم کیوں اعتراض؟ بے شک اگر کوئی غلط لوگ غلط کر رہے ہیں تو ان کے اوپر لعنت. اگر کوئی اہل بیت کے نام پر، ان کا نام لے کر رافضیت اگر کام کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو وہ ان لوگوں پر لعنت، 1000 لعنت جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. لیکن کالے کپڑے سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ یہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس پہ بھی اب ٹائمنگ لگا دیں گے، تم یہ ٹائم پہ پہننا، یہ ٹائم پہ نہیں پہننا، یہ ٹائم پہ پہنے تو اچھا، یہ ٹائم پہ پہنے تو خراب. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کی نسبت سے پہن رہا ہے. تم اب یہاں سے تمہاری اندر نظر آ رہا ہے تمہارے خیالات، تو بتانا ہی چاہیے کہ عوام کو چاہیے کہ کون اہل بیت کی بات کر رہا ہے، کون اہل بیت کی بات نہیں کر رہا. آج حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ وہ چاہنے والے اہل بیت کے علماء اور مشائخین الحمدللہ بہت چاہنے والے ہیں، لیکن ان کو اتنا ڈر ہو گیا ہے کہ بات کرے تو کہاں ہمارے اوپر رفض اور شیعت کے فتوے لگتے. بیچاروں کو اتنا ڈرا کے رکھ دیا گیا ہے عزیزان محترم. تو یہ دور میں نہیں سمجھتا کہ یہ دور اس دور میں بھی تھا. علی کا نام لینے پر قتل کیا جاتا تھا، مساجد کے ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی، تبرہ کیا جاتا تھا. بس آج فرق اتنا ہی ہے کہ ان کے چاہنے والوں کے اوپر
فتوے لگ رہے ہیں، ان کے چاہنے والوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کے چاہنے والوں کو ممبروں پہ گالیاں دی جا رہی ہیں. بس فرق اتنا ہی ہے، اس دور میں اصل کو بولتے تھے، آج ان کے چاہنے والوں کو بول رہے ہیں. فرق اتنا ہی ہے، اس دور میں بولنے والے کوئی اور تھے، اس دور میں بولنے والے کوئی اور ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ ناسیت اور خارجیت کا یہ ایسا فتنہ ہر دور میں ہر جماعت میں موجود ہے، اور آج تک 1400 سال میں کوئی جماعت اپنے آپ کو ناسیت ڈکلیئر نہیں کر لی، کہیں نہ کہیں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کو پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے. بہرحال